أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق شعوری ہے، شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور اسے معلوم ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں. لیکن ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو آدمی لاتا تو ہے صدق دل کے ساتھ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایمان لے آیا، لیکن یہ کہ کچھ قوت ارادی اس کی کمزور. اب جب تقاضا آتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تب طبیعت ان کی جو ہے وہ ڈھل مل یقین، اس کے اندر ذوق پیدا ہوا، چلے نہ چلے کیا کرے، کچھ چلے کچھ رک گئے، کچھ چلے پھر کچھ رک گئے، کچھ مذبذب ہو کر رہ گئے. ایک یہ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلی سٹیج میں تو یہ صرف جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، حضور کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضور نے کبھی کسی کو منہ پر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی جو راستہ تم نے اختیار کیا تمہاری مرضی. اگلی سٹیج آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہانے بنانے پر لوگ ہمارا کچھ مذاق بھی اڑانے لگے ہیں، یہ ہمیشہ ہی ان کی بیوی بیمار ہوتی ہے، تو پھر وہ قسمیں کھانے لگے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. یہ دوسری سٹیج ہو گئی ٹی بی کی. تیسری میں وہ اہل ایمان کے اور خاص طور پر حضور کے دشمن ہو جاتے تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا کر دی. تو یہ نفاق جو ہے یہ ہے غیر شعوری نفاق. یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شعوری نفاق ہے. وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کے ساتھ واپس نکل گئے. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں. پھر آگے فرمایا اولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے مشرک ہے. پھر آگے بڑھا ایک ہی رکوع میں 3 دفعہ اولئک هم الفاسقون، وہی تو سرکش ہیں، ناہنجار ہیں، باغی ہیں. ایک میں انفرادیت کا رنگ ہے، ایک میں اجتماعیت کا رنگ ہے. فیصلہ کرنا جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، رائے بنانا اسی کے مطابق. اپنی انفرادی زندگی میں بھی آدمی کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، قدم قدم پر دوراہا آ جاتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ بھی راستہ ہے وہ بھی راستہ ہے. لیکن اس میں انسان ہمیشہ شریعت کو، آسمانی ہدایت کو اپنا امام بنائے اور اس کو اس روشنی کے اندر طے کرے کدھر جانا ہے. یہ انفرادی سطح پر ہو جائے گا. اور اقامت ما انزل من اللہ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرنا ایک نظام کی حیثیت سے. اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، وہاں اسلامی قوانین نافذ ہو، شریعت خداوندی جو ہے اس کا نفاذ ہو، اس کے احکام جو ہیں ان کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں. اگر یہ ہو جاتا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے. اس لیے کہ تورات بھی انہیں دی گئی، انجیل بھی دی گئی، اور بھی بہت سے نبیوں کو صحیفے دیے گئے. زبور بھی اللہ کی کتاب تھی جو حضرت داؤد کو دی گئی. باقی یہ 3 تو کتابیں دی گئی انہیں، یہ نوٹ کیجئے. 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن. ان میں سے 3 وہ ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ. تو اسرائیلی ہے نا، ٹھیک ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن بن ماں کے تو پیدا نہیں ہوئے. ماں تو ان کی اسرائیلی تھی، حضرت مریم سلام علیہا کون تھی؟ اسرائیلی تھی. اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو 3 کتابیں دی گئی. اور اس کے علاوہ جو اور ان کے نبی آتے رہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 نبیوں سے شروع ہوا ہے سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا. اس سے پہلے ایک نبی اور آ چکے، ویسے حضرت یعقوب خود نبی تھے جن کی اولاد ہے یہ 12 قبیلے بنو اسرائیل. ان میں حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف آ چکے تھے. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو 1400 برس تک یہ تار ٹوٹا ہی نہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے. 2 سے شروع ہوا یعنی موسیٰ اور ہارون
دو نبی بیک وقت دو پر ختم ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں پر۔ یہ 1400 برس ان بٹوین، ان میں سے کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ چنانچہ حدیث ہے بخاری کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی، جو اس کے انتظامات ہوتے تھے، جو اس کی حکومت کا نظام ہوتا تھا، وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، طالوت علیہ السلام ان کو بھی بادشاہ بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان میں اور بھی کچھ دیا گیا ہے انہیں، تورات کے علاوہ، انجیل کے علاوہ، زبور کے علاوہ بقیہ جو انبیاء آتے رہے انہیں بھی صحیفے ملے۔ 50 سے زائد تعداد بنتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب اگر کبھی آپ کھولیں گے، جو کتاب مقدس ہے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مشترک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ عیسائیوں کی ہے، یہودی اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو دو حصے ہیں بائبل کے نام سے جو کتاب ملتی ہے، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ حضرت مسیح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو انبیاء ہیں ان کی لسٹ پڑھ لیجئے، تو ان سب کو بھی تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہدایات ملی ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ اور نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہ گویا کہ استعارہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بارش آسمان سے بھی ہوتی ہے اور زمین بھی اپنے خزانے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیتی، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی۔ انہوں نے اگر شریعت کو نافذ کیا، اللہ کی کتاب کو نافذ کیا، تو یہاں برکتیں، یہاں کی سعادتیں، یہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ یہی بات آج نوٹ کیجئے، آج جو ہم پر بیت رہی ہے، کیوں بیت رہی ہے؟ ہمارے لیے بھی خدا نہ خواستہ ہم کہیں کہ ید اللہ مغلولہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہماری طرف سے بند ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں امریکہ پر ہیں، یورپ پر ہیں، رحمتیں ان پر ہیں۔ کتاب الملاحم میں حضور نے جن چیزوں کی خبریں دی ہوئی ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان کا معلوم ہوتا ہے کہ اب آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یوم قیامت میں ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے، تورسۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو ہم تو قیامت ہی کے دن میں اس وقت ہیں، بالفعل آغاز ہو چکا ہے۔ ان تمام علامات کا اور ساعات کا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آ چکی۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ انفرادی سطح پر اگر آپ نے اللہ پر ایمان کا تقاضا پورا کیا اور تقوی کی روش اختیار کی، تو آپ کو جو جزا ملے گی وہ جنت ہے، وہ آخرت کی۔ اجتماعی سطح پر اگر اللہ کے دین کو قائم کیا، نافذ کیا، اس کی شریعت کو قائم کیا، نافذ کیا، اس کی جزا اس دنیا میں مل جائے گی۔ یہاں رحمتیں ہوں گی، اور رحمتوں کے لیے استعارے کے الفاظ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور وہ کھاتے اور ساری چیزوں سے مستفید ہوتے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین اپنے خزانے نکال کر پیش کر دیتی، ان کے قدموں میں ڈال دیتی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ اب دیکھیے یہ ہے آخری بات جو قرآن آخری وقت تک ایک حق کی بات کہتا ہے۔ ہیں ان یہودیوں میں کچھ نہ کچھ لوگ کہ جو ہیں سیدھے راستے پر، چاہے وہ ابھی ایمان لائے ہیں چاہے نہیں لائے ہیں۔ امید ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا ایمان لانا جو ہے وہ ایک دم اچانک نہیں ہو جاتا، سوچتا ہے، خاص طور پر یہود کے لیے۔ جہاں تک مکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک دم بھی کایا پلٹ ہو جاتی تھی لوگوں، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں وہ علم کا وہ جو ہے طوفان نہیں تھا۔ ان کے ہاں وہ علم تھا، تورات تھی، کتاب تھی، شریعت تھی،
لہذا یہاں تو ظاہر بات ہے بہت کچھ غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی شخص جو ہے ایمان لاتا تھا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہیں حیثیتیں حاصل تھیں، پریولیجز حاصل تھے، انہیں جو خاص ایک اہمیت حاصل تھی معاشرے میں، جو ایک اسپیشل سٹیٹس انجوائے کرتے تھے، اس کی قربانی دے کر آنے والی بات تھی۔ لہذا سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی کے دل میں خیر کی کوئی بات ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہو، تو اسے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تھپکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تم سوچ رہے ہو، صحیح سوچ رہے ہو، آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ۔ منہم امت مقتصدہ، یہ بالکل خالی ابھی نہیں ہوئے، جیسے فرمایا گیا لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا امانت رکھوا دیا جائے، یہ جوں کا توں پورا وہ واپس کر دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھوا دیا گیا تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ ان کے سر پر سوار ہو کر اپنے طاقت کے بل پر نکلوا لو تو نکلوا لو، ورنہ وہ امانت واپس کرنے والے نہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر بھی اس کو آخری درجے میں ابھی ان کے لیے گویا کہ دروازہ بند نہیں کیا جا رہا، جیسے منافقین کے بارے میں میں نے کئی بار بتایا کہ قرآن مجید شروع میں ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، آؤ آ جاؤ راستے پر، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور اس کے لیے انہیں تشویق اور ترغیب اور تعلیم اور اپیل ہر طرح سے۔ لیکن یہ کہ پھر ایک خاص وقت آیا کہ اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا، پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ یہ منافقین کے لیے تو ایک وہ سٹیج آ گئی تھی۔ یہود کے لیے یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک سورہ مائدہ کے ہم کہاں مطالعہ کر رہے ہیں، منہم امت مقتصدہ، ان میں ہیں کچھ لوگ جو درمیانی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ درمیانی راستہ ہی سواء السبیل ہے، یہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ بہت ہی برے حرکتوں کے اندر مبتلا ہے، بہت برے کاموں کے اندر ملوث ہے، ان کی کچھ اور ہی صورتحال ہے۔ وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ورتل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں جو آغاز ہی میں 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو سورہ فاتحہ ہے، وہ پورے قرآن مجید کے لیے دیباچہ ہے، خلاصہ ہے، ام الکتاب ہے، اساس الکتاب ہے، ام القرآن، اساس القرآن۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے تو 4 صورتیں یہ مدنیات جو ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان سب میں روح سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ مشرکین عرب سے اس میں خطاب بہت کم ہے، پھر اہل کتاب سے گفتگو ہے، ان میں بھی 2 گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ تو یہ سورہ مائدہ میں تقریباً یہ تمام مضامین جو ہیں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ اب یہاں دیکھیے، بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جو روح سخن ہے وہ اہل کتاب کی طرف۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو بھی کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ اب یہاں بھی
اگرچہ اس آیت کے دو رخ ہو سکتے ہیں، وہ دوسرا میں بعد میں بیان کروں گا جو میرے نزدیک ضمنی ہے۔ اصل رخ کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اے نبی بلا کم و کاش پہنچا دیجیے، اس میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ یہ بات بھی میں نے اگر انہیں پہنچا دی تو اور آفینڈ ہو جائیں گے، اور مخالفت کریں گے، اور ریشہ دوانیاں کریں گے، اور میرے خلاف سازشیں کریں گے، اور یہاں اوس اور خزرج کے جو مسلمان ہیں انہیں بھڑکائیں گے۔ نہیں، کوئی خوف جو ہے بغیر لومت لائم آپ کو جو بھی کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کو پہنچا دینا ہے، اور آپ کو بالکل یہ اندیشہ نہیں رکھنا ہے کہ کسی بات کے پہنچا دینے سے وہ زیادہ آفینڈ ہو جائیں گے اور ان کا طرز عمل زیادہ جو ہے مخالفانہ اور جارحانہ ہو جائے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کا موقف یہ تھا، یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہ نصارہ اور یہود کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ ان کا زوم تھا۔ اچھا بات بھی کچھ ایسی تھی تاریخی اعتبار سے کہ 2000 برس تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا۔ آپ کو معلوم حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف بھی تھے، خود حضرت یعقوب جن کی یہ نسل ہیں بنی اسرائیل، یعقوب جو اصل میں ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، عبداللہ اس کے بانی ہے عبرانی زبان میں، وہ بھی نبی تھے، یوسف نبی تھے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ ہارون کے ساتھ رضی اللہ تعالی علیہم الصلاۃ والسلام جو سلسلہ نبوت اور رسالت شروع ہوا ہے 1400 برس تک تو ٹوٹا ہی نہیں، اور آخری جو ہے نبی وہ بھی 2، جیسے شروع میں 2 آخر میں 2۔ موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوا علیہم السلام، اور عیسیٰ اور یحییٰ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد 600 برس تک کوئی نبی آیا ہی نہیں دنیا میں، یہ فترت کہلاتی ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے رکا رہا ہے 600 برس تک، حضرت عیسیٰ سے حضور تک۔ بہرحال ان کا زوم یہ تھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، آگے چل کر ابھی اس میں آ جائے گا دوبارہ، وہاں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو ان کا پندار ہے وہ زخمی ہوتا ہے، ان کا جو زوم ہے اس سے ضعف پہنچتا ہے، ان کی طرف سے یقیناً مخالفت پھر ہوگی۔ اور جو حالات تھے مدینے کے اندر، 4 طرف سے گویا کہ حضور کو چومکھی جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا خیال آ جانا کہ ذرا سی نرمی برتی جائے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ مداہنت کریں تو یہ بھی مداہنت کریں، آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی نازل کیا جا رہا ہے، نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اسے پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ ٹکڑا جو ہے یہ ذرا تہدید آمیز ہے، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ دھمکی کا سا انداز ہے معاذ اللہ، لیکن اصل میں اس طرح کی آیات کے بارے میں اصولی بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ سختی بظاہر لفظاً حضور کی طرف ہے، حقیقت میں روح سخن دوسروں کی طرف ہے، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے، ورنہ ظاہر بات ہے اس کا امکان کوئی نہیں ہے کہ حضور چھپائیں کوئی چیز۔ لیکن یہ کہ بہرحال بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی بالفرض اگر کوئی چیز چھپا لی تو پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے جو رسالت کا منصب آپ کو عطا ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو۔ باقی رہ گیا یہ کہ آپ کو یہ نقصان پہنچائیں گے، آفینڈ ہو جائیں گے، ان میں جارحیت بڑھ جائے گی، ان کی سازشیں بڑھ جائیں گی، تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کا تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفتوں اور لوگوں کی طرف روز ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو کہ جو لوگ جن سے کہ آپ ذرا سا بھی خائف ہو رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، یہ کفر ہی پر مریں گے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ تو ہے اس آیت کا اصل مضمون کہ جو
سلسلہ کلام کے حوالے سے اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ مفہوم بنتا ہے۔ لیکن ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں حضور پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ظاہری طور پر، کچھ عتاب کا انداز آیا ہے، کچھ غصے کا، کچھ اظہار ناراضگی کا اظہار۔ اب یہ چیزیں بھی ہو سکتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور ان چیزوں کو سوچتے کہ یہ میں بیان کروں گا تو یہ تو گویا کہ میری ہوا اکھڑ جائے گی، میرے مخالفین جو ہیں وہ بغلے بجائیں گے کہ لو جی، جن کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور جن کی طرف بلا رہے ہیں انہوں نے تو اس طریقے سے ان کو ڈانٹ پلا دی۔ اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے بھی بعض جو ہیں جن کے ایمان اتنے پختہ ابھی نہ ہوئے ہوں، اتنے راسخ نہ ہوں، ان کے اوپر بھی اس کا ایک کوئی منفی اثر پیدا ہو جائے۔ تو ایسی آیات کو جیسے عبس وتولی جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تیوری چڑھا لی، رخ پھیر لیا کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد پر مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیجیے کہ سرزنش کی شکل میں آ گئی۔ اور بھی مقامات ایسے، ایک مقام جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر، سورہ مائدہ کے فوراً بعد ہے کہ نبی کے ذہن میں جو مطالبات ہو رہے تھے چاروں طرف سے کہ یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا آپ کے لیے معجزہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ جو طالب حقیقت ہے وہ قرآن سے ہدایت پا لے گا، اور جو طالب حقیقت نہیں ہوتا کوئی بڑے سے بڑا حصی معجزہ بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتا۔ کیا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، گابھن اونٹنی ایک چٹان سے برآمد ہو گئی ان کے تقاضے کے مطابق، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ ایمان تو نہیں لائے، تو ہم نہیں دکھائیں گے۔ اور اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں شفقت ہے ہماری۔ ایسا معجزہ دکھانے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم ابھی انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر بھی اگر ابھی کوئی خیر کا عنصر ہے، کچھ ان کی جو فطرت ہے اگر کسی درجے میں بھی زندہ اور برقرار ہے تو لوٹ آئے اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا معجزہ دکھا دیا اور پھر بھی اڑے رہے تو ختم کر دیے جائیں۔ تو وہاں بڑے سخت الفاظ آئے، اے نبی اگر آپ پر جو ہے بڑی حبشاق گزر رہی ہے ان کی جو یہ ان کے جو مطالبے ہیں، ان کا طرز عمل ہے، تو اگر آپ میں طاقت لے آئیے، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، زمین میں سرنگ لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ حضور نے بلا کم و کاش وہ ساری باتیں بھی قرآن مجید میں لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کر دی کہ یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں جن میں ایک طرح سے حضور پر اللہ کی جانب سے کچھ عتاب کا، کچھ اظہار ناراضگی جو ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں رخ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا رخ میرے نزدیک اس آیت کے معاملے میں وہ اہم ہے، اور وہی جو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ متعلق ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی صاف کہہ دیجئے، کھول کر کہہ دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا۔ یعنی تم اپنے زوم میں مبتلا ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤ، تم بڑے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، پورے انسان تو ہم ہی ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ یہ باقی انسان جو ہے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ جینٹائلز جو جن کا الفاظ ان کے ہیں، اور گوئمز یہ دو الفاظ ہیں یہودیوں کے، اور جو ان کی کتاب دوسری تالمود، ایک تو تورات ہے لیکن ان کی اصل کتاب تالمود ہے جس میں ان کے فقہی مسائل، جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمارے جو ہے علماء کو کتنا شغف ہے، سارا شغف تو فقہ سے ہے، اور سارا ہمارا نظام تعلیم جو مذہبی اور دینی کہلاتا ہے اس میں اصل زور فقہ پر ہے، لہذا ان کے ہاں بھی اصل حیثیت تالمود کی تھی، اور تالمود میں یہ ساری باتیں کھل کر لکھی گئی۔ تو تم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہو، لیکن کان کھول کر سن لو، اللہ کے نگاہ میں کوئی حیثیت تمہاری نہیں،
وہاں اس آیت 18 کے اندر بھی فرمایا گیا تھا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی ان سے کہیے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ کیا نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں نہیں پٹوایا؟ لاکھوں تمہارے قتل نہیں ہوئے تھے؟ کیا ٹائٹس کے ہاتھوں 1,33,000 ایک دن میں قتل نہیں ہوئے تھے تم؟ اور کیا تمہارا جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، کنگ سولومنز ٹیمپلز، کیا 2 مرتبہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوا؟ کیا 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے اسے جو ہے زمین دوز نہیں کر دیا تھا؟ زمین کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ تم نے بنایا تو پھر ختم کر دیا۔ یہ تمہارا اس جو ہے مقدس جو مقام ہے اس کا مقام، تو یہ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو ایسے ہی جیسے کہ اور انسان ہیں، بس کوئی خاص امتیاز کا معاملہ نہیں ہے اس پہ۔ ہاں یہ ضرورت دی تو یہ تو ایک ذمہ داری تھی، یہ جہاں ایک مقام اور مرتبہ تھا، جہاں ایک حیثیت تھی، جہاں اعزاز تھا، جہاں عزت دہی اور افزائش تھی، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لائبلٹی تھی، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی تمہیں، اور تم نے نہیں کی ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ تم پر عذاب آتا رہا۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ وہی بات یہاں پر بہت کھول کر کھلے الفاظ میں، 2 ٹوک الفاظ جسے ہم کہتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اب یہ الفاظ جو ہے اس کا آپ جو ہے لطف لے نہیں سکتے، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جس کا میں نے انگریزی میں ترجمہ جو کیا ہے یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے کلام کر سکو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگ سکو۔ ہو آر یو؟ تمہیں ہم نے کتاب دی، تم نے قائم کی، تمہیں ہم نے شریعت دی، تم نے نافذ کی؟ اگر نہیں تو پھر تمہارا کیا مقام ہے؟ ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہی آج امت کے ساتھ، امت محمد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم نے شریعت نافذ نہیں کی، تم نے قرآن نافذ نہیں کیا، تم نے کہیں جو ہے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا، اب تمہاری پٹائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہے، طوفان کی طرح مغرب سے جو ہے وہ لاسٹ کروسیڈ کے جو ایک طوفان ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ یہ طوفان عالمی ہے، اور اس سے جو ہے عالمگیر جو ہے بہت 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہونے والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے اب۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہی ہے۔ جرم جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے، اور اللہ کی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم اللہ کی سنت، اللہ کے قانون، اللہ کے قواعد، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام نیشن ٹو نیشن یا فرام امہ ٹو امہ اللہ کا قانون بدل جائے۔ اللہ کا قانون تو وہی رہے گا، جسے بھی اس نے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اس پر بڑا فضل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو احساس اس کا ہے بہت بڑا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، وہ ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم جو ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرح ہو یہ تورات اور انجیل ہی کے بارے میں، یعنی جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبی آتے رہے، کوئی وقت ایسا تھا ہی نہیں کہ نبی موجود نہ ہو۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے معاملات جو ہے انبیاء کے طے کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ جانشین ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے ان پر بھی تو وہی آتی رہی ہے، ان کے جو صحیفے ہیں اگر آپ پڑھیں گے دی اولڈ ٹیسٹمنٹ تو آپ کو آپ سے نظر آ جائیں گے، فلاں نبی کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے، فلاں کا یہ صحیفہ ہے۔ ان میں سے ایک کو تو ہم کتاب کے درجے میں مانتے ہیں، یعنی زبور جو ہے وہ تو 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر قرآن ہے۔ تو وما انزل الیکم من ربکم میں ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اور اے نبی لازماً ان میں تو جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کی سبب سے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے اندر لازماً اضافہ ہوگا، یعنی جس سے آپ اندیشہ کر رہے ہیں وہ اندیشہ آپ کا صحیح ہے۔ یہ حقائق آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا غصہ اور ہوگا،
انہیں یوں سمجھیے کہ اور وقت چڑھے گا، جسے آپ پنجابی میں کہیں، انہیں اور غصہ آئے گا، اور غضبناک ہوں گے، اور یہ منتقم بنیں گے، ان کا انتقامی جذبہ اور شدید ہو جائے گا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یقیناً زیادہ کرے گا ان میں سے اکثر کے، جو بھی اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفرا، تو اضافہ کرے گا ان میں، طغیانی سرکشی اور کفر، ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور بالآخر ظاہر بات ہے کہ راندہ درگاہ حق ہو چکے ہیں، اب ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی ہے، یہ معزول کر دیے گئے اس مقام سے جس مقام پر کہ یہ 2000 برس تک فائز رہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی کافروں کے اوپر آپ صدمہ محسوس نہ کیجئے، رنج نہ کیجئے۔ اب یہ ایک خاص انداز سمجھ لیجئے کہ نبی، تمام انبیاء کا معاملہ یہی ہے، وہ شفقت اور رافت اور محبت کا پیکر ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے۔ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تو اپنے کسی نفع کے لیے نہیں۔ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا، کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں۔ تمہاری بہتری، تمہاری بہبود اور تمہاری جو ہے وہ خیر خواہی، یہ اصل میں میرا مقصود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد یہ قرآن مجید میں سورہ ہود وغیرہ میں آیا ہے خاص طور پر کہ تمام رسولوں کے ذکر میں حضرت شعیب نے، فلاں نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے حق تبلیغ اور حق نصیحت ادا کر دیا، اور جب قوم اڑی رہی اور پھر قوم ہلاک کی گئی تو پھر بڑے حسرت آمیز الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، نصحت میں نے تمہاری نصیحت کا حق ادا کیا، لیکن فکیف عصی علی القوم الظالمین، تو ظالم لوگوں کے انجام پر اب میں افسوس کیسے کروں؟ اب یہ کیسے کروں؟ اسی میں ہے در حقیقت کہ کس قدر افسوس انہیں ہو رہا ہے، کس قدر صدمہ ہو رہا ہے کہ میری یہ قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس میں ظاہر بات ہے کسی خوشی کا پہلو نہیں ہے کہ میرے مخالفین تھے آج ختم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے، بلکہ نبی کے اندر جو شفقت اور رحمت اور مودت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے صدمہ کروں تم پر، میں روؤں تو کیسے روؤں تم پر، میں نے تم پر اپنا حق ادا کر دیا تھا، اپنی ذمہ داری جو ہے ادا کر دی تھی۔ تو وہی بات حضور سے کہی جا رہی ہے، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں کسی رنج اور افسوس میں مبتلا نہ ہوں، جو بھی حشر ان کا ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں، یہ دو جگہ پر مضمون آیا ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے بڑا ایک تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے 8ویں رکوع میں، اور یہاں پر آئی ہے، وہاں الفاظ مختلف ہیں ذرا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور صابی اور وہ جو نصارہ ہوئے، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا اچھا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اب یہ وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا، اور یہ دو مقامات ہیں، تو میں اس وقت زیادہ تفصیل میں وقت جو ہے کم ہے تو میں صرف اسی کو مضمون بناؤں گا۔ یہاں پہ چونکہ صرف ایمان باللہ اور یہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، اس لیے فتنہ یہ اٹھایا گیا کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو انسان مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرے، بس۔ اس کے بعد کسی رسول کو مانے نہ مانے، کسی شریعت کے اوپر عمل کرے نہ کرے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ یہ فتنہ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہی فتنہ سیاسی سطح پر بر عظیم پاک و ہند میں 2 مرتبہ اٹھا۔ ایک مرتبہ یہ اکبر نے جو دین الہی نافذ کیا تھا، یہ رائج کیا تھا یا ایجاد کیا تھا، اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ نبوت کو ایک طرف رکھ دو، محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی نبوت، وہ نبوت ختم ہو گئی، بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتا ہوں، اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں۔ یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے، اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے، تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن ورتل القرآن۔ محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی نبوت، وہ نبوت ختم ہو گئی، بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتا ہوں، اللہ کو تو مانتے ہی ہو، کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے، کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں۔ یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے،
اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے، تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا، یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجا رام موہن رائے اس نے اٹھایا، اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا۔ متحدہ جو ہے ایک خاص جو ہے وہ متحدہ قومیت کے لیے گویا کہ مذہب کا بھی وہ ایک متحدہ سا جو ہے ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جائے۔ یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ نیت اگر غلط ہے، نیت میں فساد ہے، تو قرآن سے بھی آپ کو گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں، سوچیں، اور اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے اپنا امام بنائیں، تو اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا، ورنہ یہی قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اور یہی بات جو ہے یہاں دو آیتوں کے حوالے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان بالرسول، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ، ہر جگہ ہے۔ آپ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور صرف ان دو آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لیں گے تو یہ تو در حقیقت آپ کی ایک بہت ہی بڑی سمجھیے ضلالت اور آپ کی اپنی جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کی طرف آپ کی نیت کا رجحان۔ اس لیے ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں سورہ بقرہ میں خاص طور پر ہے، وہاں جو 10 رکوع آئے ہیں یا بنی اسرائیل سے خطاب جو شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ وہاں سے تو بات شروع، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کتاب جو تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے محمد کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ساری دعوت تو ہے ایمان، حضور پر ایمان کی اور قرآن پر ایمان کی۔ اب اس کے اندر اگر یہ بات آ گئی، یہ کیوں آئی ہے یہ جان لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین کے یہ عمل کے دو حصے، ایک ہے محرکات عمل، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے محرک عمل طے ہوتا ہے، کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ آخرت میں نجات ہو جائے۔ محرکات عمل دو ہیں۔ ہاں عمل کی تفصیل طے ہوگی شریعت سے، جس کو کہا ہے علامہ اقبال نے اور صحیح کہا ہے، بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہماؤس، اگر بور نہ رسیدی تمام بولابیس۔ شریعت تو پوری بنتی ہی سنت رسول سے، حضور کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ گے تبھی تو اللہ کی طرف سے ہدایت تو آپ کو ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے، چھوٹی سی مثال ہے، آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا نظام قرآن نے دیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ کچھ اور نمازیں جو ہیں نفل بھی ہیں، لیکن یہ کہ فرض یہ 5 نمازیں ہیں، اور یہ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں اور مغرب میں 3۔ بھائی کیسے؟ ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، فجر میں 2 کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ کیا جواب ہے؟ کیا قرآن کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا قرآن نے اس کے تعین کیا؟ پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، پھر بیٹھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، کہاں لکھا ہے؟ نظام تو بنتا ہی نہیں۔ وہ تو بنتا کس سے ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نظام وہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی اس پیروی کے نتیجے میں بنتا ہے۔ اسی طرح دین حق صرف قرآن سے نہیں بن سکتا، اسی لیے 3 دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدیٰ اپنی جگہ، دین حق اپنی جگہ، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ الہدیٰ قرآن، لیکن صرف قرآن سے دین حق نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول شامل نہ کی جائے۔ اسی لیے جہاں پر واو آ گیا، واو عطف، جس کا کہ تقاضا ہوتا ہے مغایرت، دین حق الدین یہ ہے اور یہ الہدیٰ یہ ہے، یہ دونوں جو ہے 2 چیزیں دی گئی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے نیت کا معاملہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ عمل کا سارا تقاضا جو ہے وہ ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، ایمان بالشریعت پر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول کو، ہر ایک امت کو ایک خاص منہج دیا ہے اور ایک خاص جو ہے شریعت دی ہے، وہ پیروی آپ کو اس کی کرنی ہوگی۔
اب یہاں اصل میں کیا ہے، اس دونوں مقامات پر جو بات واضح کی گئی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ الفاظ مقدر ماننے ہوں گے کچھ، وہ یہ کہ کوئی چاہے آج کا کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی نصرانی، کوئی بھی تھے، اپنے اپنے دور میں جس نے بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کا حق ادا کیا وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ یعنی ہر ایک کا ایک دور تھا، دور موسوی چل رہا تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے، اب دور عیسوی شروع ہو گیا۔ دور موسوی جب تک چل رہا ہے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ محض جو ہے موسیٰ کا نام لینے سے تمہاری نجات نہیں ہو جائے گی، جو بھی تھا اس کی نجات نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے لازم تھا اس کے اندر ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرہ بھی ہو اور عمل بھی ہو، ورنہ وہ یہودی تھے ہی موسیٰ کی بنیاد پر، موسیٰ کو ماننے والوں کو بنیاد پر۔ عیسائی ہیں ہی اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی عیسیٰ کا ماننے والا اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کو پورا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں ہر ایک کا ایک دور ہے، تو جو بھی دور ہے جس کا بھی ہے، جس نبوت و رسالت کا دور ہے، اس دور کے اندر اس نبی کے پیروکار، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی ہے، کوئی ہے صابی ہے، صابیوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ معلوم نہیں ہے، بظاہر بات ہے کہ یہ بھی یقیناً کسی نبی کے پیروکار ہوں گے کہ جن کی تفاصیل ہمارے پاس نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث کے اندر، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ گویا کہ یہودی، مسلمان، عیسائی، صابی، ان سب کے لیے قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے، اپنے اپنے دور میں جنہوں نے بھی ایمان باللہ کا حق ادا کر دیا، ایمان بالآخرت کا حق ادا کیا اور عمل صالح کا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اپنا اپنا وقت، یہ اپنے اپنے دور میں، یہ اگر ہم مقدر مانیں کہ یہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے الفاظ، تو پھر کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا تھا، میثاق، اس کا بہت ذکر آیا ہے ان تمام صورتوں کے اندر، بار بار آیا، اور ویسے یہ کہ ہم سے بھی میثاق لیا گیا ہے، یہ واثقکم بہ ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، یہ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان میثاق، یہ قرآن ہے، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب جو بھی ہم نے تمہیں دی ہے شریعت اور کتاب اور قرآن اور ہدایت، اسے مضبوطی سے تھامو۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بنی اسرائیل میں ویسے تو یہ کہ حضرت یوسف بھی تھے، لیکن حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک تار نبوت ٹوٹا ہی نہیں۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول، کوئی نبی، وہ چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو پسند نہ ہوئی، جو گمراہیاں انہوں نے ایجاد کی اور جن نفس پرستیوں میں مبتلا ہو گئے، جن مشرکانہ اوہام، اپنے آس پاس کے پڑوسی جو مشرکانہ قومیں تھیں ان کے سے انداز اختیار کر لیے، اس کی بنا پر ہر نبی کے پاس جب نئی دعوت آئی ہے، ہر نبی نے جب اپنا پیغام نبوت پیش کیا ہے، ہر رسول نے جب آ کر اپنی اصلاح کا اور اپنی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا ہے، تو وہ انہیں پسند نہیں آیا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا، کچھ کو تو انہوں نے بس جھٹلا دیا، انکار کیا سرکشی کے ساتھ، انہیں نہیں مانا، انہیں رسول اور نبی نہیں مانا، وفریقا یقتلون، اور بہت سو کو وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہیں یہی گمان رہا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے آنچ نہیں آئے گی، فعموا وصموا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی نبی کی دعوت کو ان کے کان اب سن ہی نہیں رہے، اور نبیوں کی طرف سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، ان نہیں دیکھ رہے، اندھے بہرے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی ہدایت جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑے رہ گئے۔ ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر شفقت فرمائی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، ثم عموا وصموا، لیکن وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان کی رسی اللہ نے ذرا دراز کی تو بجائے اس کے کہ ہوش میں آ جاتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر رجوع کرتے، وہ اور زیادہ ان کی جو ہے طغیانی بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے
جو دوسرا طبقہ ہے نصارہ، ان کے بارے میں بات آ رہی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لازماً کفر کیا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا شروع میں جو آج بہت کم ہے۔ وہ کیا تھا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیٹ، اور ہندوؤں میں یہ تصور بہت زیادہ، اوتار، خدا کا اوتار، خدا خود ہی اس دنیا میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اوتار ہیں، یہ رام چندر جی اوتار ہیں، یہ کرشن جی مہاراج اوتار ہیں، یہ سب اوتار ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں آیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ جو انداز اختیار کر دیا ہے، یہ جو جسم جو ہے، جسم کی شکل اور انسانی صورت اختیار کر لی ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے شکل اختیار کر لی ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ میرا بھی رب وہی ہے، میں بھی مخلوق، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی نہیں ہے مددگار۔ اقرأ وخيا